الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ متی وجبت علیک نبوہ، یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی، یعنی اللہ نے کب آپ کو نبوت عطا فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا جب آدم بین الماء والجسد اور بین الروح والجسد، ابھی آدم روح اور جسد کے درمیان ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی، اپنے نور سے میرے نور کو اور ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔ اب یہاں جو لفظ فرمایا نبی فرمایا، نبی فرمایا، اور نبی کہتے ہیں باخبر، غیب کا علم رکھنے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اور پھر یہ اعتراض کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منانا کہاں سے ثبوت ملتا ہے؟ یہ سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے علیہ السلام۔ سنت خدا یہ ہے کہ تمام نبیوں کا جھرمٹ تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر مصطفیٰ کیا اور میلاد مصطفیٰ کیا، اور رسول اور رسول نہیں فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تاکہ وہ باخبر لوگ تھے، باخبروں کی جماعت تھی، اس لیے ان باخبروں میں نبیوں کی اس جماعت کے اندر جب انہوں نے نور مصطفیٰ کی معرفت حاصل کر چکے اور رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو جو نور مصطفیٰ سے سنا تھا اس کی مطابقت کی، اس کے پیروی کرتے ہوئے نور مصطفیٰ کا جو ذکر مصطفیٰ جان رحمت کا نور کر رہا تھا، وہ نبیوں کی جماعت میں سن کر وہ جو ہے ارواح ان کے اس ذکر کی مطابقت کیے تو رب نے ان کو نبوت عطا فرما دی اور ان سے وعدہ لے لیا۔ یہ پہلا جلسہ تھا جو خدا نے کیا، تو میلاد کا ثبوت پوچھنے والوں یہ پہلا جلسہ تھا، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور وعدہ لے لیا، میثاق لے لیا۔ اگر آپ ہم میں سے کوئی جو ہے ڈیل کرتے ہوں، نو ڈاؤٹ قرآن کی بات نہیں، ظاہری مثال دے رہا ہوں، آپ ہم کسی چیز پر ڈیلنگ کرتے ہیں تو بھائی تھوڑا سا لکھ لو، قرآن کا حکم ہے، وہ رسول کا حکم ہے، وہ ذرا آنکھوں پر ہے۔ میں دنیاوی مثال جو آگے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کہ لکھ لیں گے، آپ کو میرے پر بھروسہ نہیں ہے، پھر آپ اقرار کر لیں گے، آپ کو بھول جاؤ، یہ گمتا بھی کافی ہے۔ اب رب تبارک و تعالی نبیوں کی جماعت میں نبی بندہ نہیں، عام بندہ جو مکر جائے، ولی نہیں، ولی بھی مکرہ نہیں کرتے، غوث نے وہ صلاح دی، وہ تو ولیوں کے سردار ہیں، یہ صحابہ نہیں، انبیاء ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے وعدہ لے لیا، کافی تھا، اس کے بعد ان سے اقرار کروایا اور بھی فرمایا کہ میں بھی کروا۔ تو یہ تھا پہلا جلسہ، اور دوسرا حضور پاک علیہ السلام نے جیسا کہتے ہیں کہ حضور نے خود فرمایا تھا، کہ کوئی ایک حدیث بتاؤ حضور نے خود فرمایا تھا، وہ دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلا جلسہ خدا کا، اور پھر 40 سال جب میرے آقا کی اس دنیا میں مکمل ہو چکے حیات طیبہ میں پوروں کو جمع کیا اور جلسہ کروایا، وہ میلاد کا جلسہ تھا، رسالت کا جلسہ تھا۔ اب ہم جو میلاد کا ذکر کرتے ہیں اس کے اندر کرتے کیا ہیں؟ نبی کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، رسول کی رسالتیں بیان کرتے ہیں، ان کے حسن کا تذکرہ ہے، ان کے اخلاق کا تذکرہ ہے، ان کی جو ہے بلندیوں اور رفعتوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ بھی حضور نے صفات کی چوٹی پر سب کو بلایا، اور اب یہ پہلا اعلان ہو رہا ہے۔ گشا کے بتاؤ کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی تم پر حملہ آور ہونا چاہے، حملہ کر رہا ہے، تو کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ وہ کہتے کہ محمد اس طرح کے کوئی آثار تو نہیں ہے، اس طرح کے کوئی آثار تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ کی 40 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔
تو اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، میں تمہارے پاس اللہ کا اخیر نبی و رسول بن کر آیا ہوں۔ تو یہ بھی جلسہ تو تھا نا، سب کو جمع کر کے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا۔ اب سنو، یہ جلسہ ہوا جو حضور نے فرمایا، پھر اس کے بعد آخری جلسہ تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، وہاں حضور نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کے بعد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو میں دلیل سب سے پہلی جو اللہ نے جلسہ کیا اس کی، پھر حضور نے سب سے پہلا جو جلسہ کیا وہ یہ، اور جب اس دنیا سے تشریف بظاہر طور پر آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو اس جلسے میں بھی رسول نے اپنی عظمت کا اور اپنی رسالت کا اعلان۔ عزیزان گرامی قدر، پھر اس کے بعد کا نبی، میں نبی تھا۔ اب اس پر غور فرمائیں، اگر آپ غور فرمائیں تو مزہ آئے گا۔ حضور فرماتے علیہ السلام کنت نبی، میں نبی تھا، یہاں پر بھی نبی۔ اس کے بعد معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں پر اب احادیث پاک میں جو حضرات اہل سنت ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں، اب جو مانتے ہیں کہ بھئی 7ویں بیت المقدس تک امامت تک مانتے ہیں، اوپر کے حوالے سے اختلاف ہے، تو وہاں جو امامت تک مانتے ہیں، وہ جو بیت المقدس تک مانتے ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں، 4 علماء وہاں ہو جاتے ہیں، ہم کہیں گے حافظ پلیز آپ پڑھائیں، اب نہیں آپ پڑھائیں، کیوں؟ کیا بہت ہی آگے بڑھانا اس لیے چاہتا ہے کہ بھئی مجھ سے تقریر میں آگے ہے، مجھ سے علم میں آگے ہے، فلاں، یا پھر ان کی تواضع ہوا کرتی ہے، اس پر آگے بڑھاتے ہیں۔ اب کبھی آپ کو حدیث میں یہ ملا ہے بیت المقدس تھا، وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، تمام انبیاء تشریف فرما ہے، نبی غیب کا علم رکھنے والے تھے۔ اب وہاں پر کوئی کہہ رہا وہ خلیل اللہ آپ آگے بڑھیں، ذبیح اللہ آپ آگے بڑھیں، آدم صلی اللہ آپ تو سب سے پہلے جو ہے یعنی انسانی جو ہے ولادت کی سب سے پہلی یعنی آپ کھڑی ہے تو آپ آگے بڑھیں۔ نہیں، صبح نے حضور کو آگے کیا کیونکہ وہ میثاق کے موقع پر ان کو یاد تھا، وعدہ تھا، وہ نبیاں تھے، یہ بھی نبی ہے، تو امامت کا وہی حقدار ہوا کرتا ہے تو صاحب مقام ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی نبی آیا، ہاں امام الانبیاء۔ پھر اس کے بعد جب مقام وہاں پر لا مقام میں جب پہنچے، مقام لا مقام میں جب پہنچے تو التحیات للہ والصلوات آپ کے ذہن میں ہیں، اللہ کی جانب سے کیا آیا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا بھی نبی سے ہے، ابتدا بھی نبی سے ہے، یہاں پر بھی نبوت کا درود میں بھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس نبی پر درود اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ رسول فرماتا تو 40 سال کے بعد ہوتا، محمد فرماتا تو ولادت کے بعد ہوتا، رب نے جو ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا، جب سے نبی کی امت ہے تب تک صفا درود ہے، جب تک محمد مصطفیٰ پر درود ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد اب ہم نبی علیہ السلام کی اب ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ اب اندازہ کیا شان کے ساتھ نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، نور مصطفیٰ سے جہاں کو پیدا کیا۔ وقت نہیں ہے کہ تخیل اللہ کی زمین، آسمان، لوح قلم، چاند و سورج، انبیاء، رسول، ساری کی ساری مخلوق نور مصطفیٰ سے بنائی گئی، اور صبح کی زبان پر رب نے مصطفیٰ نور مصطفیٰ کا ذکر کیا، اور ہر نبی و رسول سے کہہ رہا ہے کہ میرا پیارا آنے والا ہے، میرا پیارا آنے والا ہے، میرا پیارا آنے والا ہے۔ عیسیٰ کہتے ہیں یاتی من بعد اسمہ احمد، ایک آنے والی ہے میرے بعد اس کا نام احمد ہوگا۔ ہر نبی کہہ رہے ہیں کہ آنے والا ہے، اتنا پیارا ہے، رب کا پیارا ہے کہ آدم کہتے ہیں کہ میں نے ساقی عرش پر جب اس دنیا میں اتارا گیا 200-300 سال رب کے حضور توبہ کی،
رب کی مصلحت اور حکمتی توبہ قبول نہ ہوئی. میں نے عرض کیا باری تعالیٰ محمد کے وسیلے سے میری توبہ کو قبول فرما لے. رب نے توبہ جو ہے آدم کو قبول فرما لیا اور کہا کہ آدم تمہیں کیسے پتہ چل گیا, تم نے ان کا نام کیوں لے لیا؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ جب میں جنت میں تھا ساقی عرش پر دیکھا کہ آپ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام ہے تو میں سمجھ لیا کہ آپ کی محبوب ذات ہے, اس لیے میں ان کے وسیلے سے دعا کی فرمایا کہ اگر آدم محمد مصطفیٰ نہ ہوتے نہ تو زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا, جو لولا کلامہ خلق افلاک وقتی کچھ نہ ہوتا. یہ تھا نور مصطفیٰ علیہ السلام. عزیزان اکرام خلق, اب وہ جو جوابات جو سوالات تھے نا وہ یہ تھے کہ کسی یا آپ کے ذہن میں رکھ لیں کہ کیا کسی نبی نے اللہ نے منایا رسول نے؟ ہاں, آپ جب کسی کو جواب دیں تو یہ کہیں کہ جس طرح سے آج ہم منا رہے ہیں اس انداز نہ تھا. منائے سبھی ہیں, طریقہ جدا گانا ہے. پہلے شادیاں ہوا کرتی تھی, ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے تو 20-25-50 لوگ گھر میں جمع ہو گئے, شادی ہوگی, یہ پہلے کا انداز تھا. اب کچھ گیدرنگ ہوتی ہے تو ہزاروں کا مسئلہ ہوتا ہے. تو جب دنیاوی نعمتوں کے ملنے پر اظہار خوشی کے لیے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور لاکھوں کروڑوں میں خرچ کیے جاتے ہیں. کیوں یار؟ مجھے میرے بیٹے سے بڑا پیار ہے بھائی, آج اس کی شادی ہے, مجھے میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے, بڑی خوشی کا موقع ہے. تو آپ نے بتا دیا اپنی خوشی کا اظہار. اب وہ محبوب خدا ہے, کائنات کے صدقے میں بنی تھی, آج وہ محبوب کی آمد تھی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو کچھ حسن ملا ہے وہ سارا حسن مصطفیٰ میں جمع کر دیا. جو کچھ علم تھا وہ علم مصطفیٰ میں عطا کر دیا. جو کچھ جلال تھا وہ جلال مصطفیٰ میں عطا کر دیا. جو کچھ کمال تھا وہ کمال مصطفیٰ میں رکھ دیا. کیونکہ تعجب کی بات نہیں ہے, آپ اپنے کسی پیارے سے پیار کرتے ہیں تو سب کچھ لٹا دیتے ہیں. تو رب کا پیارا آیا ہے, اور صرف رب کا پیارا نہیں ہے, ساری رب کا پیارا ہے. کیونکہ جس کو جو کچھ نعمت ملی ہے وہ ذات مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے. سوال یہ تھا کہ وہ جو روایت بخاری شریف کی آپ نے اس سے پہلے محفل میں سنا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا, اس جو ہے ابو لہب سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا کہ سخت عذاب میں ہوں, لیکن کیونکہ ہر پیر کو جو ہے اس انگلیوں سے کچھ پانی نکلتا ہے, پی لیتا ہوں, راحت مل جاتی ہے. تو وہ بدبخت کہہ رہا ہے. دیکھیے جب انسان کی زبان جو ہے نا بڑ زبان ہو جاتی ہے, کسی کے مقام و مرتبے کا احساس نہیں کرتا. اگر آپ کو اپنا کوئی علمی اختلاف بھی ہو, میں صرف یہی کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہیں بھی کسی مقام پر ہو, کہیں ہم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے, سامنے اور کتنی جہالت پر آ جائے چاہے کچھ نہ کرے, لیکن اس طرح کے اس نے کہا کہ قائد اعظم, آپ کے قائد کون؟ ابو لہب. تو قائد اعظم کہنے کا مقصد آپ کو ہم کو وہ کافر کہہ رہا ہے, کیونکہ ابو لہب تو کافر تھا. تو کہتا ہے کہ ان کے قائد کو اللہ نے خبر میں ان کو آسانی پہنچائی, پانی جو ہے انگلیوں سے نکالا, تو تمہارا انجام بھی وہی ہے اور تم کو وہاں راحت ملے گی, کیونکہ یہ اس کا ثبوت لیتے ہیں. تو جو ہے کسی جو ہے نا اہل اللہ سے علم پڑھنے میں, عاشقوں کے علم پڑھنے میں, افمن شرح اللہ صدرہ اسلام, حدیث وہی ہوا کرتی ہے. دیکھیے عاشقوں سے پڑھتے ہیں تو رب سینہ کھول دیتا ہے, اور بدعقیدوں سے پڑھتے ہیں حدیث وہی ہوتی ہے. قرآن پڑھ کے بگڑ جاتے ہیں تو پھر حدیث تو حدیث ہے. تو یہاں پر نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اس نے کیا تھا یہاں پر اہل علم تشریف فرما ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظر ما قال لا تنظر من قال, کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھا جائے, کون کہہ رہا ہے وہ نہ دیکھیں. ایک یہ بھی ہے کہ کیا کہا جائے, کیا ہو سکتا ہے کوئی ایسا ویسا بھی کوئی سچی بات کہ آپ اس کو قبول کر لیں. اس کی مثال جو اس نے کہی ہے, حضرت حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے اندر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا کہ بھئی یہاں پر آپ جو ہے نا حفاظت کریں, مال رکھا ہوا ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں, اس میں کھجور وغیرہ بھی تھی. ہوا یہ کہ رات کو چور آیا اور اس نے چوری کی اور وہ جانے لگا. اب وہ پکڑ لیا, انہوں نے پکڑ لینے کے بعد جکڑ لیا اور میں نہیں چھوڑوں گا, حضور کی بارگاہ میں تجھے پیش کروں گا. تو وہ کہنے لگا بڑی محنت سماج کرنے کے بعد بھوکا ہوں پیاسا ہوں, بچے بھوکے پیاسے, چھوڑ دو, آئندہ سے نہیں کروں گا. وہ چھوڑ دیا. صبح ہوئی, حضور کے پاس آیا, سلام, صحابی رسول جو ہے آئے, نماز پڑھے, صبح سلام عرض کیا رسول اللہ, رات کا واقعہ. اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ حضور نے خود پوچھا, بتاؤ رات میں کیا ہوا. یہ ہے نبی, علم غیب مصطفیٰ. تو انہوں نے اس کا یا رسول اللہ ایسے ہوا.
اب دیکھو کہ وضو کا ہی حضور نے فرمایا وہ پھر آئے گا، حضور نے فرمایا دیکھو پھر آئے گا، کچھ چھوڑنا نہیں. دوبارہ پھر آیا، پھر وہی جو ہے حال ہوا، وہی جو ہے ماجرا ہوا. پھر تیسری مرتبہ دوسرے دن انہوں نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ آیا تھا ایسے کہ تم کو بولا تھا نا پکڑ لینا ایسے ایسے ایسے. تو پھر تیسری مرتبہ آیا، اس نے پھر وہی چوری کی. اب اس آدمی سے آج کو میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، میں حضور کے بارے میں پیش کر دوں گا. وہی منت سماجت کی چلا گیا. اس نے بولا نہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. پھر اس نے کہا کہ بھائی میں تم کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، وہ جو ہے نا کم سے کم اس جو ہے وہ سن کر خوش ہو کر مجھے چھوڑ دینا. تو بولا وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لے کہیں تو شیطان کے جو ہے نا شر سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. لہٰذا وہ سنے، خوش ہو کر اس کو چھوڑ دیا. حضور کے بارگاہ میں تیسرے دن آئے اور اس کے رسول اللہ رات کو بھی آیا تھا ایسے سے تم کو بولا تھا میں پکڑ لینا کرنا. اب میں جو اشارہ دے رہا ہوں آپ سمجھیں. تو حضور نے فرمایا کہ تھا تو وہ جھوٹا، تھا تو وہ جھوٹا لیکن سچ کہہ گیا، تھا تو وہ جھوٹا سچ کہہ گیا. تو اس سے پتہ یہ چلا چاہے کوئی عمل کرے، اب وہ ابو لہب دشمن مصطفیٰ ہو کر، دشمن اسلام ہو کر، دشمن خدا ہو کر اس نے صرف نبی کو نبی نہیں محمد سمجھ کر اس نے کیا. رب نے اس کے ساتھ وہ خیر کا معاملہ کیا. تو اگر کوئی کلمہ کو ہو کر جو ہے محمد رسول اللہ کو اللہ کے رسول سمجھ کر اگر کرے تو اس کے ساتھ کیا رحمت کا معاملہ ہوگا. عزیزان گرامی قدر یہ ہوا. اس کے بعد اس نے کہا کہ بھئی ایسے ایسے. عزیزان گرامی قدر صبح سے پہلے اگر ان سے کہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے بعد مجھے فون آیا تھا، اس نے کہا کہ بھئی صاحب یہاں پر جو نا کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، کوئی رسول کرے کوئی صحابی کرے کہ بتائیے. اب یہ کون تھے مجھے معلوم تھا. تو مجھے صدیق اکبر کرے، فاروق اعظم کرے، عثمان غنی کرے، جو ہے عشر مبشرہ کرے، فلاں کرے فلاں کرے. پتہ سوال تو آپ کو پڑا جو ماشاءاللہ مزیدار اور پتہ کا ہے. مجھے یہ بتایا کہ اگر میں آپ کو دلیل تو مان لیں گے؟ نہیں بالکل بالکل مانوں گا. تو میں پہلے 20 رکعت تراویح مان لوں. اس پر تو صحابہ کا اجماع ہے نا بھائی. تو یہ نہیں مانتے، فلاں نہیں مانتے، فلاں لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں. ہم اپنے والدین کو جو ہے دعائیں دیں کہ الحمدللہ انہوں نے آپ کے ہمارے پرورش اس طرح سے کی کہ الحمدللہ ہمارے بچے جب ہم گود میں تھے اپنی ماؤں کی تو ہماری جو مائیں جس اکبر بھی پڑھ رہے تھے نا کہ کیا تھا وہ بی بی آمینہ کے پھول جشن آمد رسول، یہ مائیں ہماری اس طرح سے پڑھ کر جو ہے بڑا کی ہیں. عزیزان گرامی ان کا شکر بھی بجا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اہل علم کی صحبت میں بیٹھے بہت پرفتن دور میں آپ گزر رہے ہیں. یعنی اتنا فتنہ ہو چکا ہے. آپ تو اپنے والدین سے اپنے اساتذہ کے سے دین پڑھ کر آئے ہیں اور اہل اللہ کے چہروں کو دیکھ کر آئے ہیں. تو اتنی ان لوگوں کے بدعقیدیاں سوالات کی پہنچا رہے کہ بندے کا جو قدم مانگا جاتا ہے تو پھر ہماری نئی نسلوں کا کیا ہوگا. تو خدا را میں یہ اپنی محفل اس لیے عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا سا کوتاہی ہماری یہ ہوئی ہے کہ جو ہمارے جو اولیاء کرام کی عظمتوں کے 11ویں شریف کے جلسے ہوتے ہیں تو اپنی محفل ہے اور میں بول سکتا ہوں اور مجھے معلوم بھی ہے کہ مجھے آپ حضرات قرآن نہیں مانیں گے. تو ہوتا ہے کہ جتنے ہمارے پاس جو ہے اب کیونکہ ہوتا ہے کہ علماء کو خطباء کو جو موقع ہی اتنا مختصر دیا جاتا ہے تو بیچارہ بولے گا تو کن کے موضوعات پہ بولے گا. تو کوشش کیا کرے کہ دیکھیے جان لیجیے میری بات کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں نا یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اگر آپ آج آپ کے پاس جاب نہیں ہے ایک سے بہتر جاب کل آپ کو مل جائے گا. آج گھر نہیں ہے گھر مل جائے گا. آج کار نہیں کار مل جائے گی. اور اولاد اگر ہماری خدا نہ خواستہ کربو مرتبہ نعوذ باللہ راہ راست میں ہم گئے تو برباد ہو گئے. یہ ہماری سارے ثواب کا جو ذریعہ ہے ہمارا. تو عزیزان محترم اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ محافل ہی جو ہمارے عقیدوں کو جو ہے بچائیں گے. تو بچائیں گے کیسے؟ ناک کے ساتھ ساتھ جس کی ناک بڑی جا رہی ہے ان کی سیرت سے بھی واقف ہو، ان کی سیرت سے واقف ہو. عظمت شان تو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا، ہم جانتے ہیں کیا ہے. اور علامہ اقبال نے کہہ گئے کہ ہزار وہ کیا ہے بعد از خدا بزرگ تو بات ہی ختم ہو گئی. اللہ کے بعد حضوری ہے، حضوری سب کچھ ہے تو بات ختم ہو گئی. لیکن حضور کی سیرت جانے کو تو پتہ چلے گا نا. آج جو بدعقیدہ ہے وہ حدیث پہ حدیث پیش کر رہا ہے، آیت پہ آیت پیش کر رہا ہے اور ہم ہیں کہ یار وہ بدعقیدہ ہے. ارے بھائی اس کو جو چھوڑیں کم از کم جس سے ہم پیار کرتے ہیں. دیکھیں میں برا مانے نہ مانے میں خود اپنے آپ کو انکلوڈ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. آج ہماری عمر 35 سال ہو گئی، آج ہماری عمر 40 سال ہو گئی، آج ہماری 50 سال ہو گئی. نعرے تو بہت لگاتے ہیں حضور سے محبت ہے محبت ہے. میں بھی اپنے آپ کو انکلوڈ کرتا ہوں. قسم خدا کو کہا کر کے یہ اگر ہمارے گھر کے اندر ہماری بیوی ہے، ہم ہیں، ہمارے بچے ہیں، کون ہے جو حضور کی پوری سیرت سے واقف ہے؟ ایک بتائیے کہ جو حضور کی پوری سیرت طیبہ کو پڑھا ہے. یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے.
کتنی بدبختی کی بات ہے، کہنے کہ اللہ کا روحی فدا، اللہ کا مالی فدا، اللہ کا فلا فدا فدا. یار تھوڑی سی قربانی وقت کی نہیں سکتے؟ اور یہ پڑھنے میں ہمارا فائدہ ہے، حضور کا کچھ نہیں. جس سے محبت کرتے ہیں آپ 50 مرتبہ میسج آیا کسی چاہنے والے کا تو کھولا پڑا پھر کھولا پڑا. ارے بھائی پڑھ لیا جس جاتے ہیں اس بار بار پڑھے تو ذرا سکون ملتا. ان کا پڑھ لیا تو یہ تو باعث سکون ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کی تفسیر میں امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر اللہ سے مراد ایک ظاہری ذکر اللہ تو ہے ہی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ذکر اللہ. ہم حضور کی سیرت میں کتنا پڑھ رہے ہیں، کتنا واقف ہیں. تو خدا را ان محافل کے اندر آئندہ جتنی بھی ہونے والی جہاں کہیں بھی ہو، جس مقدس صاحب کو، جس علامہ صاحب کو آپ بلانا ہے بلائیں، لیکن خدا را ٹاپکس بات دیں کہ آپ حضور کے اخلاقیات پر آپ بات کریں، آپ حضور کی رسالت پر بات کریں، آپ حضور کی فلاں سیرت پر بات کریں. قسم خدا کی جب یہ ہوگا نا 3-4 سال کی استاد سے ہو جائے گا تو الحمدللہ ہمارا بچہ سیرت مصطفیٰ سے واقف ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے کہنے سننے کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ الحمدللہ. ماشاءاللہ بلا تاخیر ملتمس ناصر خان صاحب تشریف لائیں اور آقا علیہ الصلوۃ